یہ ایک علاج کا طریقہ ہے. یہ دیکھیں جی، اس وقت کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے جو ہے وہ یہ ایڑی انہوں نے ان کی کمر کے اوپر لگا دی ہے سائل کی. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. خواتین کے جسم کے کسی بھی حصے کو اگر ایون پاؤں کو ہی ٹچ کرنا ہے تو وہ اجازت ہے اس چیز کی؟ مرد بیمار ہو اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، عورت کا انسان نہیں ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے. جب ہم ڈاکٹر سے پہ جا سکتے ہیں، آپریٹ کرواتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ تیل ہم کو جلاتا ہے، اور اب جب ہم کسی سائل کو لگاتا ہے نہ وہ جلتا ہے. عورتوں کے جو ایسی جگہ پہ نہیں لگا سکتے ان کے ہاتھ پہ لگا دیتے ہیں. لیور کا تو ہاتھ پہ لگاتے ہو، اپنے لیور پہ مل لیتی ہے. یہ جی خواتین بھی آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ تیل ان کے ہاتھ میں لگا دیا انہوں نے. تیل جو ہے وہ اس وقت کھولتا ہوا تیل ہے جو کہ اپنی ایڑی پہ یہ لگاتے ہیں. اس کے بعد سائل کے کمر پہ یا جہاں پہ بھی اس کو درد ہو وہاں پہ لگا دیتے ہیں. یہ جی مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہماری اسکرینس پر. ایک کھولتا ہوا تیل نیچے پڑا ہوا ہے. میاں طاہر یعقوب صاحب ہیں جو کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے دم کرنے لگے ہیں. یہ نیچے اگر کیمرہ میرا دوبارہ ادھر اس طرف آئے، یہ پاؤں جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے انہوں نے جو ہے وہ پیچھے ان کی کمر میں لگایا ہے. ان سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ مناظر آپ دیکھیں. یہ ایڑی جو ہے اپنی کھولتے ہوئے تیل میں جو ہے وہ نیچے فرائی پین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تیل جو کہ فل گرم ہے اس وقت. اور یہ پاؤں جو ہے یہ ان کا اس تیل میں جا کے یہ ایک علاج کا طریقہ ہے. یہ دیکھیں جی، اس وقت کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے جو ہے وہ یہ ایڑی انہوں نے ان کی کمر کے اوپر لگا دی ہے سائل کی. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. جی اس وقت میاں طاہر یعقوب نقشبندی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ کھولتے ہوئے تیل میں اپنی ایڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے پاس سائل ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ ان کو درد ہوتا ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں. ان سے جانتے ہیں یہ علاج کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب بتائیے گا، عوام دیکھنے والی اس وقت یقیناً حیران ہوگی. وہ یہ دیکھ رہی ہوگی کہ آپ نے کھولتے ہوئے تیل میں پاؤں ڈالا، اپنا ایڑی ڈالی. سب سے پہلی بات کہ وہ آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی بھی سائل کو لگاتے ہیں تو اس سے اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا اس کے جو درد ہوتا ہے اس کے میں کمی آ جاتی ہے؟ اور اس طریقہ کار کو کہا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کا علاج ہے اس میں ہم قرآنی آیت پڑھتے ہوئے اپنا پاؤں کھولتے ہوئے تیل میں ڈپ کرتے ہیں، اپنی ایڑی ڈپ کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ تیل ہم کو جلاتا ہے، اور اب جب ہم کسی سائل کو لگاتا ہے نہ وہ جلتا ہے. اور اگر ہم بغیر پڑھے لگائیں تو اس میں ہم بھی جل جاتے ہیں اور مریض بھی جل جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی شان ہے کہ ہم اس کی صرف ابھی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اور اس کی یہ برکتیں ہیں کہ نہ ہم جلتے ہیں نہ جس کو لگتا ہے اس کو جلتا ہے. کون سی آیت پڑھتے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ اس میں ایک لمبی چیز ہے، وہ آپ اس میں نہ جائیں. جب کوئی آتا ہے تو ہم اس کو، جب ہم آگے کسی کو اجازت دیتے تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں. تو اس میں یہ سلسلہ جو ہے یہ پیر عثمان صاحب سے چل رہا ہے جو بہاولپور سے ہیں، قائم پور سے آپ تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے اجازت دی اور لوگوں کو بھی دی، اسی طرح ہم نے اور لوگوں کو بھی دی. ہم نے عاصم صاحب کو اجازت دی اور لوگوں کو بھی دی، تاکہ یہ سلسلہ فیض چلتا رہے. اور بدھ اور اتوار 2 دن ہم یہاں پہ برجی کے پاس دارالشفا جو ہمارا مرکز ہے وہاں بیٹھتے ہیں، اور اس میں کچھ 400-500 بندہ اتوار کو اور اسی طرح بدھ کو آتے ہیں. اور اس میں مختلف بیماریوں کے لوگ آتے ہیں. فالج کے پیشنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، بیک بون کے ہیں، گھٹنوں کے درد کے ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض بہت زیادہ ہیں، لیور کے پرابلمس کے آ رہے ہیں، کڈنیز کی پرابلمس کے ہیں، سسٹ والے لوگ ہیں، کینسر جن لوگوں کو ہے، بے شمار لوگ ہیں اس طرح کی بیماریوں میں آتے ہیں. اور ہم جہاں پہ ان کو پرابلم ہوتی ہے وہاں پر لگاتے ہیں تو، اور اللہ شفا عطا فرماتا ہے. بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب، ماشاءاللہ دین ہمارا آسانی کا ہی دین ہے، اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا ہی وہ سبب بنتا ہے. تو میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنے والے اس وقت یہ سوچیں گے کہ وہ آیت ہم بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہم بھی جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں جو آپ تک نہیں اپروچ کر پاتے تو وہ بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا اجازت کس سے لینا پڑتی ہے؟ کیسے ملے گی اجازت؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر صرف ڈگری پرنٹ کرا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. پڑھنے کی برکات ہیں، ہر چیز کی برکت ہے، مگر اس کا طریقہ کار ہے. اس سلسلہ فیض جو جتنے یہ سلاسل ہیں اس میں اجازت بہت بڑی چیز ایلیمنٹ ہے. جب اجازت ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ ہے. جب ہم کسی کو اجازت دے دیتے ہیں تو اس کو بھی آ جاتی ہے، پاور اس کے پاس آتی ہیں. اگر یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس میں کہ ہر جو بھی پڑھے گا اس کا فیض، اس کی برکتیں اس کو ملیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے اجازت کی برکت اپنی جگہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھے اور خدا نہ خواستہ وہ تیل میں پاؤں ڈالے تو وہ جل بھی سکتا ہے، ایسا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے؟
ہمارا مقصد کی آپ اور طرف جا رہے ہیں. جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے اس کی برکت جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے, وہ اس میں رہے گی. عام مگر بندہ بھی کر جلنے سکتا ہے اور نہ جلنے والا ایک اور سوال ہے. یعنی کہ عام بندہ نہ کرے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے وہی کہا کہ صرف گاڑی خرید لینے سے چلانی نہیں آتی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ جو آپ کے جگہ پیچھے موجود ہیں انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں, عام بندہ نہ کرے. میٹر نہیں چلتا, ہم بجلی کا میٹر سمجھ کو چلتے ہوئے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ میٹر چل رہا ہے, اس کی وجہ گریڈ اسٹیشن ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میٹر لگوانا ضروری ہے مگر گریڈ سے کنیکٹڈ بھی ضروری ہے. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ علاج کے بعد کتنے حد تک سائل جو ہے اس کو صحتیابی مل جاتی ہے؟ دیکھیں شفا اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے. ایسے مریض بھی آئے جو جس دن آئے وہ اس چند لمحوں کے بعد اٹھ کے اور ویل چیئر پہ تھے, اٹھ کے چلتے ہوئے چلے گئے, اور کچھ ایسے تھے جن کو ٹائم بھی لگا. شفا کا ٹینیور کا ہم کوئی اس پہ نہیں کر سکتے, پابند نہیں کر سکتے. یہ شفا من جانب اللہ ہے, اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے, اور وہ اس میں ٹائم فریم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر ہیں الحمدللہ یہ ضرور ہے جو بھی آیا اس کو اللہ نے بہتری ضرور دی. کسی کی سپیڈ سلو تھی, کسی کی سپیڈ تیز تھی, کوئی فوراً ریکور کر گیا, کچھ تھوڑے دن بعد ریکور کیا. ریکوری اللہ کی طرف سے. اس کے کوئی چارجز وغیرہ بھی؟ ہماری طرف سے کوئی چارجز نہیں, کوئی فیس نہیں, کوئی ہدیہ نہیں. یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہے. لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا دیا دیں, اور دوسرا ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ آئیں ان سے کہتے ہیں درود پاک پڑھ کر آیا کریں, کیونکہ ہم نے ایک اسی سلسلے میں ایک درود پاک کی ایک ایپ بنائی ہے, درود شریف لورز کے نام سے موبائل ایپ ہے. ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا حصہ بنے اور اس میں درود پاک ڈالا کریں. اور اس وقت اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس کی تعداد درود پاک کی جو ہے وہ 4 ارب 56 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. یہ صرف 9 ماہ 10 ماہ کا ٹینیور. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگوں سے صرف درخواست کرتے ہیں درود پاک پڑھ. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے جو امراض کے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے پاس مختلف بیماریوں کے لوگ ہیں. اس وقت کینسر پیشنٹ بہت زیادہ ہے. کینسر بہت سپیڈ سے بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس کے علاوہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کا علاج مہنگا بہت ہے. اور ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہی ڈاکٹر, مرض کا نام اتنا خوفناک ہے جو سنتا ہے اور ویسے ہی مریض کافی حد تک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور ہمارا ڈاکٹر بھی کیونکہ اب نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں اس پیشنٹ کو کہ تمہیں اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, وہ یہ ہوگا. وہ سن کے ہی کہتا ہے اب تو میں بچتا ہی نہیں. مگر اللہ کے فضل سے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں, ریکور ہو رہے ہیں الحمدللہ. آپ یہاں پہ دیکھیں گے لوگ پھر رہے ہیں اور خوش ہیں. بالکل ٹھیک. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے اور بوڑھے بھی سب موجود ہیں, تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے خواتین کے لیے اسپیشل؟ میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس آٹزم کے بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں. کافی بچے آٹزم کے آ رہے ہیں. آٹزم جو ہے میڈیکل اس کو نہیں میڈیکلی وہ ریکور نہیں کرتے, وہ صرف ان کو مینیج کیا جاتا ہے. مگر الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کا احسان ہے کہ آٹزم کے بچے ہمارے پاس ریکور ہو رہے ہیں. وہ جو ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ریکوری کی طرف آ رہے ہیں, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ریکور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا آپ کا سوال ہے خواتین اور مردوں کے ساتھ. مردوں کے جسم پہ لگا رہے تھے, عورتوں کے جو ایسی جگہ پہ نہیں لگا سکتے ان کے ہاتھ پہ لگا دیتے, وہ اپنے خود اس کو مل لیں. مطلب اگر خواتین کی کسی ٹانگ میں مسئلہ ہو تو ٹانگ میں لگایا جاتا ہے. 2 چیزیں ہیں, ٹانگ پہ ہے, پاؤں پہ ہے, بازو پہ, تو لگا دیتے ہیں ہم. مگر ہے جیسے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پردے کا ہو تو وہاں پہ ہاتھ پہ لگا دیتے ہیں. لیور کا تو ہاتھ پہ لگاتے ہو, اپنے لیور پہ مل لیتی ہے. اس طرح ہے, ان کو لگا دیے جاتے تاکہ وہ خود مل لیں. صحیح. اور آخر میں بس جاتے جاتے بتا دیں لوگوں کا فیڈ بیک آپ کو کیا آتا ہے؟ ظاہر ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس, تو وہ علاج سے متفق ہیں تو وہ آتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھیجتے ہیں. تو دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم جب شروع ہوئے تھے تو چھوٹی سی جگہ پہ مراکہ مولن مار میں ہمارا فارم ہاؤس ہوتا تھا. میں وہاں پہ دم کیا کرتے, پیر صاحب آیا کرتے تھے, اور اس وقت چند لوگ ہوتے تھے, اور اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جو ٹھیک ہوا اس نے دوسرے کو بتایا, اس نے دوسرے کو بتایا. ابھی آج ایک بی بی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے آئی ہوئی تھی, کہتی میں 6 سال پہلے آپ کے پاس آتی تھی, بریسٹ کینسر کی پیشنٹ تھی, تو وہ ٹھیک تھی, پھر ٹھیک ہوگی, تو کہنے لگی کہ مجھے چند دن پہلے ڈاکٹر نے دوبارہ کہا کہ وہ ری ایکر ہو رہا ہے, تو وہ آج آئی ہوئی تھی. تو لوگ ریکور ہوتے ہیں, وہ جا کے دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرے کو پھر ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ ہمارا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم کسی کو بتا سکیں. نہ ہم بتاتے ہیں لوگوں سے, جی ماؤتھ ٹو ماؤتھ یہ چل رہا ہے.
بھائی صاحب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا، اس کا بڑا اچھا مجھے جواب دیں گے. لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ سوال آئے گا کہ خواتین کے جسم کے کسی بھی حصے کو اگر ایون پاؤں کو ہی ٹچ کرنا ہے تو وہ اجازت ہے اس چیز کی؟ دیکھیں کیا مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ میڈیا کے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا آیا عورت کو ہم انسانوں میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ مرد بیمار ہو اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، عورت کیا انسان نہیں ہے؟ اگر اس کو پرابلم ہے تو اس کو کیا کریں ہم؟ اس کے لیے لیڈیز کے لیے میرے بھائی بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر پہ نہیں جاتے، ہم حکیموں کے پاس نہیں جاتے، ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. جب بھی ہم نے دین کے معاملہ آتا ہے اس میں ہم نے کہا کہ ہم پردے کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو یہ زبردستی کہتے ہیں کہ وہ آئے. اگر کوئی آ رہا ہے اپنی پرابلم میں آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کے پردے کا اہتمام ہے. ہاں آپ کا جو سوال ہے کہ عورت کیوں نہیں کرتی، عورتیں بھی کرتی ہیں، میری بیگم بھی آتی ہیں کبھی کبھی، مگر بات یہ ہے کہ عورتوں سے کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی ایگزرشن کر سکیں. جو ہم کام کر رہے ہیں فیس بھی لے لیں، مگر ایگزرشن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹانگ اٹھا کے کچھ دکھائے اتنی مرتبہ ٹانگ اٹھائیں تو ہمارے مسلز رہ جاتے ہیں. یہ بہت ایک ہے تو اس لیے، مگر بات یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو اس میں ہمارے جو قواعد و ضوابط دین کے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور دوسری چیز ہے کہ یہ خواتین کو انسان ہی سمجھیں. جب ہم ڈاکٹرز پہ جا سکتے ہیں، آپریٹ کرواتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ ہمارا وہ سوال نہیں ہے. مگر خیر یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طرف سے، کیونکہ جو بہتری کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر انتظام کر سکتے ہیں. ایڈی کے بارے میں آپ بتا دیں، کیا لگایا ہوا آپ نے ایڈی؟ بات یہ ہے کہ میرے بھائی وہ ایک دفعہ ڈاکٹرز بھی میرے پاس آئے تھے، وہ میری نا ٹیڑھی سے اسکین اتار کے لے گئے تھے. وہ تھوڑی سی انہوں نے کہا جب ہم چیک کریں گے، انہوں نے جا چیک کیا اور ہنستے ہوئے اس پہ آئل لگا ہوا تھا. کہ بھائی کیا چیز لگا سکتے ہیں؟ دکھائیں ایک دفعہ. دیکھیں جی کیمرہ اگر زوم کرے، آپ کی ایڈی ہم دیکھ رہے ہیں نیچے سے ڈیمیج بھی ہے، تھوڑی سی ڈیمیج نہیں ہے، یہ تو عام ہے جیسے ہوتی عام ایڑی. جلتی نہیں؟ میرے بھائی میں نے پھر کہا، میرے پاس ایک دفعہ نا آپ کی میڈیا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ آئے تھے اور انہوں نے یہی سوال کیا تھا، بلال کتب صاحب. تو میں نے ان سے کہا تھا جس دن آپ چاہیں آپ آئیں، آپ کو اجازت کا تصور بتاتے ہیں. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں کہا مجھے ہاتھ پکڑائیں اور یہ پڑھیں. لگائیں، انہوں نے لگائی اور انہوں نے کوئی 10 لوگوں کو لگائی. آپ کبھی ملے ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ تصور اجازت ہے کیا. جب اجازت آپ کو دے تو آپ ابھی لگا لیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے پڑھنا پڑے گا، بس پڑھنا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں. دیکھیے میں نے پھر وہی کہا نا، آپ کا اجازت ایک ہمارے جو روحانیت میں اجازت ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. بالکل. جب اجازت دے دی جاتی ہے تو اس کو پاورز بھی دے دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کی سارا جو ہوتا ہے دار و مدار اس کے پیچھے پہ ہوتا ہے، کیا کر رہا ہے، کنٹرول جو ہے اس کا. تو ایسے ہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر فرماتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میاں طاہر یعقوب کی آپ نے تمام گفتگو سنی ہے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.